کہاں آ جائے گی؟ آپ جانتے ہیں، جب میں نے اسے بتایا کہ میں ڈاکٹر سے ملنے جا رہا ہوں، ذاکر نائک کی تقریر، تو اس نے کہا برائے کرم ان کے پاس مت جانا، وہ شیعوں کے بارے میں برا کہتے ہیں اور وہ خود شیعہ ہے دراصل۔ تو اس نے کہا نہیں، ان کے پاس مت جاؤ، اور ساس نے بھی کہا نہیں، برائے کرم تم مت جاؤ، اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں شیعوں کے بارے میں برا بتائیں گے اور تم مجھے چھوڑ دو گے۔ تو یہ پہلا شک ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک عمومی سوال ہے، یعنی اگر ہم کہیں کہ سب کچھ خدا ہے اور سب کچھ خدا کی ملکیت ہے ہندو اور مسلم مذہب میں، تو خدا چاہتا ہے کہ ہم سب اس کی عبادت کریں۔ جب آپ تخلیق کی بات کرتے ہیں تو اس نے ہمیں مختلف مذاہب میں کیوں پیدا کیا؟ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وہ ہم سے عبادت کیوں کروانا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کے لیے اتنی مشقت کیوں اٹھائیں، اور وہ جانوروں یا کسی اور سے اپنی عبادت کیوں نہیں کرواتا؟ صرف انسان ہی کیوں؟ شکریہ بھائی، یہ 2 سوال ہے۔ اس نے سوال پوچھنے سے پہلے مجھے کہا نمستے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نمستے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ لوگ کہتے ہائے، ہائی کا کیا مطلب ہے؟ میں بھی کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں۔ آپ نے مجھے نمستے کہا تو مجھے جواب دینا چاہیے، درست ہے؟ اور اگر میں جواب نہ دوں تو آپ کہیں گے یہ کیسا انسان ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نمستے کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں، میرے لیے نمستے ایسے ہے جیسے میں آپ کو ہائے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کے لیے اگر میں آپ کو گالی دوں تو معاف کیجیے گا، اور میں کہوں کہ میری گالی کا مطلب ہے آپ اچھے انسان ہیں، کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ اگر میں اس لفظ کو جانتا ہوں۔ اگر میں کہوں الو، آپ الو جانتے ہیں؟ الو اردو ہندی میں آؤل یعنی الو کو کہتے ہیں۔ انگریزی میں آؤل کا مطلب ہے عقل مند انسان، لیکن ہندی میں الو کا کیا مطلب ہے؟ الو کا مطلب بے وقوف۔ ہاں، بے وقوف۔ تو انگریزی بولنے والے لوگ سمجھیں گے کہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، آپ کو عقل مند کہہ رہا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں میں آپ کو بے وقوف کہہ رہا ہوں۔ اب میں نمستے کا مطلب جانتا ہوں، اسی وجہ سے میں نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ آپ کو مطلب نہیں معلوم؟ تم نے مجھے بتایا ہے نمستے، مجھے مطلب معلوم ہے، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ نمستے کے معنی ہیں، یہ سنسکرت کے لفظ ادم نمامے سے نکلا ہے، یعنی میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں۔ کیا تم میرے سامنے جھکنا چاہتے ہو؟ بالکل، آپ اس شخص کے سامنے جھک سکتے ہیں جس کے پاس اتنا علم ہے۔ یہ ٹھیک ہے، آپ کے مطابق آپ علم والے شخص کے سامنے جھک سکتے ہیں، لیکن قرآن، اسلام اور زیادہ تر مذاہب کے مطابق آپ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں۔ آپ جانتے ہیں بہت سے ہندو جب میں تقریر کرتا ہوں تو میرے پاس آ کر میرے پاؤں چھوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے خود خدا سے ذاتی طور پر ملاقات کی ہے۔ ہندو مجھے یہ کہہ رہا ہے تو میں اسے کہتا ہوں دیکھو بھائی، میں جانتا ہوں کہ تم میری عزت کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکنا شرک ہے۔ اور ہندو مت میں بھی تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکنا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ تو میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں، وہ یہ سب عزت اور محبت میں کر رہا ہے، لیکن محبت اور عزت میں بھی حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو اسے شرک کہا جاتا ہے، گویا خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ بہت سے ہندو میرے پاس آتے ہیں اور میری اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں، وہ مجھے خدا کے برابر کر دیتے ہیں، جس پر میں نے کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، تم صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھک سکتے ہو۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اور جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ تو جب تم مجھے دیکھو تو کہنا چاہیے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ کا مطلب ہے جیسا اللہ نے چاہا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، ورنہ میں تو ایک حقلہ تھا۔ اسی لیے نمستے اسلام کے خلاف ہے، اور دراصل یہ ہندو مذہبی کتابوں کے بھی خلاف ہے۔ اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اتم نما کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، اصل مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں۔ اسلام میں السلام علیکم کہا جاتا ہے، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ آپ یہ کسی بھی وقت کہیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ انگریزی میں گڈ مارننگ کہتے ہیں، چاہے تیز بارش ہو آپ کو گڈ مارننگ کہنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا بیوی سے جھگڑا ہو، کوئی گڈ مارننگ کہے تو اسے گڈ مارننگ ہی کہنا پڑتا ہے۔
دل ہی دل میں وہ بددعا دے رہا ہوتا ہے کہ ایسی صبح کبھی نہ آئے، پھر بھی اسے جواب میں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ کہنا پڑتا ہے۔ تو اسلام میں سب سے بہترین سلام ہے السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ اور میں آپ کو یہی دعا دیتا ہوں کیونکہ قرآن میں سورہ نساء 4 باب آیت 86 میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، کہ اگر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے سلام کرے تو اس سے بہتر یا کم از کم اسی طرح جواب دو۔ تو میں بھی آپ کو جواب میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو بھائی آپ پر۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ پہلا سوال جو آپ نے پوچھا کہ آپ کی منگیتر فارسی یا آپ کی بیوی؟ Many biru. بیوی؟ اوہ، تم نے پہلے ہی سے شادی کی ہے اور آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ میرے لیکچر کے لیے مت آنا کیونکہ میں شیعہ کے خلاف ہوں، اور پھر بھی تم نے اس کی نافرمانی کی۔ تم جانتی ہو تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کیوں؟ لفظ شیعہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ شیعہ سنی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقہ مت ڈالو۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور تفریقہ نہ ڈالیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت 159 میں فرماتا ہے کہ اے نبی، جو کوئی اسلام کے دین میں فرقے بناتا ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، اللہ قیامت کے دن اس کے معاملات کو خود دیکھے گا۔ اس لیے اسلام کے دین میں فرقے بنانا منع ہے۔ تو جو بھی اسلام کے دین کو فرقوں میں بانٹتا ہے وہ قرآن و سنت سے دور جا رہا ہے۔ تو اپنی بیوی سے کہیے کہ ذاکر نائک نے کہا ہے کہ شیعہ سنی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی پیروی کرنی ہے، اور واحد پہچان جو آپ دے سکتے ہیں وہ مسلمان ہے۔ تو میں خود کو شیعہ یا سنی نہیں کہتا، میں خود کو مسلمان کہتا ہوں۔ تو آج اپنی بیوی سے کہیے کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملا ہوں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور میں نہ سنیوں کے خلاف ہوں اور نہ ہی شیعوں کے خلاف ہوں۔ میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں چاہے وہ خود کو کسی بھی نام سے پکاریں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس آ جائیں۔ اب جب میں جواب دیتا ہوں تو کچھ مسلمان جو قرآن و سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں وہ برا محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی بیوی سے پوچھیں کیا آپ قرآن و سنت کے خلاف کچھ کر رہی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ ذاکر نائک سے کیوں ڈھیتی ہے؟ اگر کر رہی ہیں تو ہاں، آپ کو بدلنا ہوگا اور قرآن و سنت کی طرف واپس آنا ہوگا۔ ذاکر کی بات مت مانو، اسلام میں ذاکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اپنی بیوی سے کہو اگر وہ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف کچھ کر رہی ہے تو اسے خود کو درست کرنا ہوگا، اسے خود کو مسلمان کہنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہوا۔ خیر، میں اس بات کی قدر کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے میں اوپر سے آیا ہوں۔ اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور اللہ ہم سے اپنی عبادت کیوں کروانا چاہتا ہے، وہ جانوروں سے اپنی عبادت کیوں نہیں کرواتا؟ اب آپ کے سوال کے بارے میں کہ اللہ ہم سے عبادت کیوں چاہتا ہے، میں اس کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوں۔ شاید آپ دیر سے آئے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، آپ کو اللہ سے دعا کیوں کرنی چاہیے؟ میں نے کہا دیکھیں، اسلام میں چاہے ہم اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ پہلے ہی سب سے بڑا ہے۔ میرے کہنے سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے وہ اور بڑا نہیں ہو جائے گا۔ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اب جانتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب میں کسی کی تعریف کرتا ہوں، جب بھی میں کسی کو بڑا کہتا ہوں تو یہ انسانی فطرت ہے کہ میں اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہم اللہ کی تعریف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اور بڑا ہو جائے۔ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اسی لمحے جو بھی احکامات وہ قرآن میں دیتا ہے ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اور پھر جو وہ کہتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے مسلمان کا مطلب ہے وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ کے سپرد کر دے۔
قرآن مجید میں سورہ زاریات سورہ 51 آیت 56 میں ذکر ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ اس نے ہمیں معیار دیا ہے۔ یہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے، انسان کے لیے اچھائی اور برائی کی پہچان ہے۔ اب جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں، تو لازمی طور پر ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو نسخہ دیتا ہے تو کیا آپ اس کے نسخے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ آپ بیمار ہیں اور وہ ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن اور صحیح احادیث میں ہمارے لیے یہ تجویز کیا ہے کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو لازمی طور پر ہم اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ اس شخص کو ڈاکٹر نہیں مانتے اور وہ آپ کو نسخہ دیتا ہے تو کیا آپ اس پر عمل کریں گے؟ تو جب آپ ڈاکٹر کی قدر کرتے ہیں تو آپ اس کے نسخے پر عمل کریں گے۔ اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم اچھے عملی انسان بن سکیں۔ آپ نے سوال کیا کہ جانور اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ بہت پسند آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے۔ باقی تمام مخلوقات کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے، فرشتوں کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے، جانوروں کو بھی آزاد مرضی حاصل نہیں ہے۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جانور، درخت، پہاڑ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ عربی میں انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد مرضی عطا کی ہے، ہم چاہیں تو اس کی پیروی کریں یا اس کی نافرمانی کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کیونکہ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ ہماری شکل، جسم اور عقل کے علاوہ اس نے ہمیں آزاد مرضی بھی عطا کی ہے، ہم چاہیں تو اس کی اطاعت کریں یا نافرمانی کریں۔ اب جب اس نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ باقی تمام مخلوقات جیسے جانور اور درخت، ان کے پاس آزاد مرضی نہیں ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے الحمدللہ۔ لیکن جب انسانوں کو آزاد مرضی دی گئی، جیسا کہ قرآن میں سورہ ملک سورہ نمبر 6 آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں موت اور زندگی دی تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تو یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کا امتحان ہے۔ تو جب ہمیں آزاد مرضی دی گئی ہے تو آپ چاہیں تو اس کی عبادت کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ اس کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ چاہے تو شراب پی سکتے ہیں، چاہے تو نہ پیئے۔ اگر آپ شراب نہیں پیتے تو آپ اس کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ کرنے اور نہ کرنے کی باتیں بتا دی ہیں، بہت کم۔ باقی سب کچھ آپ پر اختیاری ہے۔ تو یہ چند کرنے اور نہ کرنے کی باتیں اگر آپ خیال رکھیں تو آپ اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ امتحان پاس کر لیں گے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ امید ہے بھائی